حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب کی حرمت کے وقت شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی: انگور سے، کھجور سے، گندم سے، جو اور شہد سے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت شراب ان 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی، ان 5 اجناس سے بنائی جاتی تھی۔ اور پھر آگے بیان فرما دیا کہ خمر ہر وہ چیز جو عقل کو مفلوج کر دے اس کو خمر کہتے ہیں، اور خمر حرام ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت مدینہ شریف اور گرد و نواح کے علاقوں میں شراب ان 5 اجناس سے بنائی جاتی تھی: انگور، کھجور، گیہوں، جو اور شہد سے۔ تو یہ حدیث پاک آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ان احادیث کو پیش کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شراب انگور سے بنی ہوگی، کھجور سے بنی ہوگی، جو یا شہد سے بنی ہوگی تو وہ تو حرام ہوگی، اس کے علاوہ جو شراب دیگر پھلوں سے یا دیگر اجناس سے بنائی جائے وہ حرام نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگ سراسر غلطی پر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دے، ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دے۔ یہ تو مطلق ایک ذکر کر دیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معلومات کے طور پہ لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جب شراب حرام کی گئی تو اس وقت ان 5 چیزوں سے شراب بنتی تھی۔ اب اس حدیث پاک میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ ان 5 کے علاوہ باقی اجناس سے، باقی پھلوں سے، باقی سبزیوں سے بننے والی شراب جو ہے وہ جائز ہوگی، حلال ہوگی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف معلومات کے طور پر انہوں نے بتا دیا کہ جب شراب حرام کی گئی تھی، جب شراب حرام ہوئی تھی، اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا تو اس وقت مدینہ شریف میں یا گرد و نواح کے علاقوں میں ان 5 چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ تو ایسے لوگ سخت غلطی پہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شراب صرف وہی ہوگی جو انگور سے بنے گی تو وہی شراب حرام ہوگی، اس کے علاوہ باقی ساری شرابیں جائز ہوں گی۔ جیسا کہ آج کل پاکستان کے ایک نام نہاد مفتی صاحب جو ہیں، ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف انگور سے یا کھجور سے یا شہد سے بنی ہوئی شراب وہی حرام ہے اور باقی ساری جو ہیں وہ حرام نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جب واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جائے وہ حرام ہے، اور نشہ وہ جو عقل کو مفلوج کر دے، عقل کو مخمور کر دے، انسان کے ہوش و حواس چھین لے، وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے حرام کا ارتکاب کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و معمور فرمائے، اور جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا شکار ہیں، اللہ رب العزت اپنی خاص عنایت سے رحمت اور فضل فرماتے ہو ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائے، اور ان بدبختوں کو جو دین مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو مزید گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں یا گمراہی کے اندر دھکیل رہے ہیں، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ایسے فتنہ پرور لوگوں سے، فتنہ باز لوگوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔